بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں عدلیہ کا گھٹیا کردار اور میڈیا کا گھٹیا کردار آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کل مفتی منیب کی خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ مفتی منیب کو تو اب کھل کر آنا چاہیے اور جو سرکاری مولوی ہے ان کے بیان پر رد عمل دیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ نیچے کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا آپ میری رائے پر اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہم نے اس وقت ایک ویلاگ بنایا تھا جب 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی تھی اور کہا تھا کہ اب وکیلوں کو ججوں کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر یہ نہیں کھڑے ہوں گے تو عدلیہ نظام آپ کے اب سامنے ہے۔ اب اس پر مجھے کوئی نہیں بات کرنی۔ سب سے پہلے عدلیہ جو پاکستان کی ہے، جس میں اس کو چاہیے تھا کہ انسانی حقوق کی اگر حکومت کسی کے ساتھ ناانصافی کرتی ہے تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے پاکستان میں ایک آزاد عدلیہ ہوا کرتی تھی۔ افسوس ہے وہ آج کل نہیں ہے۔ اگر آپ کو نچلی عدلیہ سے انصاف نہیں ملتا تھا تو ہائی کورٹ، اگر ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملتا تو سپریم کورٹ آپ کے پاس آپشن تھا۔ آزاد جج اب دیتے تھے۔ اب تو عدلیہ سپریم کورٹ کی وہ ساخت ہی نہیں رہی۔ اب انسانی حقوق کی یا آپ کے مالی یا حکومت کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہیں تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے اور آپ کو ہی انصاف کی امید تو ملنا ہی ناممکن ہے۔ لاہور ہائی کورٹ تو ویسے بھی شریف خاندانوں کے لیے ہی سہولت کاری کرتا ہے۔ شریف خاندانوں کے لیے سہولت کاری کی شہباز شریف کو انصاف اتوار والے دن مل جاتا ہے اور ہفتے والے دن مل جاتا ہے، اور PTI کے لوگ درخواستیں لے کر جاتے ہیں تو آگے سے تالے پڑ جاتے ہیں اور درخواستیں نہیں لیتے۔ عمران خان صاحب کے تو ہائی کورٹوں میں کیس بھی مقرر نہیں ہوتے۔ ہاشم ڈوگر جیسا جج اسلام آباد ہائی کورٹ پر قابض ہے اور القاعدہ ٹرسٹ کیس مقرر نہیں کر رہا۔ اس پر تو PTI کے لوگ بھی قصوروار ہیں۔ جو عمران خان صاحب کا کیس مقرر ہونے میں سب سے بڑی لوگ یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا کیس نہ ہائی کورٹ میں نے تو ایک ویلاگ بنائے ہیں دو کہ PTI کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے پاس جائے اور وہاں القاعدہ ٹرسٹ کیس کو مقرر کرانے کا حکم لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ سکتے ہیں، لیکن PTI کی لیگل ٹیم، PTI کے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب رہا۔ اس پر میں نے ہر ویلاگ بڑا بنا رکھا ہے۔ میں نے یہ بھی ٹاپک کرایا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی سے ملاقات تک سفر، آپ وہ بھی ویلاگ سوچ سکتے ہیں۔ پاکستان کی عدلیہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو یا آئینی جو نئی عدالت بنی ہے محکمہ آئینی عدالت، اب انصاف کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی جب تک عوامی پریشر یا انٹرنیشنل پریشر نہیں آتا۔ تو پاکستان کی عدلیہ سے امید بھی لگانا واقعی ہی ناممکن ہے اور بے وقوفی ہے۔ دیکھیے سپریم کورٹ سے کوئی انصاف عمران خان صاحب کے کیس، دیکھیے جو نیب کا عمران خان صاحب سزا مکمل کر چکے ہیں لیکن اس کیس کو نہیں سنا گیا، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ تو عمران خان صاحب اب اس کیس سے سزا دے دی دے تو عمران خان صاحب وہ سزا مکمل کر چکا ہے۔ توشہ خانہ جو پہلا کیس تھا اور اس کا پہلا عدلیہ کی کارکردگی، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جو توشہ خانہ میں عمران خان کو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا، عمران خان نے اس کو ہائی کورٹ میں فیصلہ دیا، چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی۔ عمران خان کو کیس میں سزا ہو گئی، عمران خان 2 سال 6 ماہ اس کی قید بھگت رہا ہے اور بھگت چکا ہے، تو ابھی تک وہ کیس مقرر نہیں ہوا اور عمران خان کو جس کیس میں ضمانت ملی ہے اس کیس کا بھی ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا۔ عمران خان کا وہ کیس بھی مقرر نہیں ہو سکا۔ سیفر کیس میں عمران خان صاحب کی بریت ہے، لیکن توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کی جو ضمانت ملی ہوئی ہے اس کا ٹرائل ابھی تک مقدم یا نہیں کرایا گیا، وہ بھی اب تک کیس مقرر نہیں ہو سکا۔ تو میں حیران ہوں، توشہ تین کیس عمران خان کے 4 پڑے، توشہ خانہ 2 کیس کی بریت کی درخواست جو 20 دسمبر تک عمران خان صاحب کو ملتوی کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں 8 دنوں کے بعد کیا وہ ملتوی مقرر ہوتا ہے یا نہیں۔ میری ذاتی رائے اب اس کیس کو بھی مقرر کیے جانے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ القاعدہ ٹرسٹ کیس میں عمران خان صاحب کا جو انصاف نہیں مل رہا اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ایسا کر رہا ہے۔ تو عمران خان کو امید ہے جنوری میں سزا سنائے جانے کا امکان ہے، تو دیکھتے ہیں
میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم پر اس لیے تنقید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا کیس سپریم کورٹ میں لے جائے اور توشہ خانہ 2 کیس کی بریت کی درخواست سنی جائے اور عمران خان صاحب کا القاعدہ ٹیسٹ کیس سنا جائے، یا سپریم کورٹ میں درخواست لے جائے کہ ہمیں عدلیہ نہیں انصاف دے رہی، نچلی آپ ہمارا کیس سنیں۔ لیکن افسوس ہے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم بھی وہاں کچھ نہیں کر رہی۔ تو اس میں پی ٹی آئی کا لوگوں کا بھی قصور ہے، اور آپ لوگوں کو میں نے کھلا بتا دیا ہے کون کون سے کیس ہے جو عمران خان صاحب کے ابھی جی ایچ کو حملہ کیس کی بریت کی درخواست راولپنڈی بینچ نے نہیں سنی، اور جو عمران خان صاحب نے ٹرائل اوپن کرنا تھا جو ویڈیو لنک کے ذریعے، اس کی درخواست بھی گم ہو گئی۔ تو پاکستان کی عدلیہ کا یہ حال ہے کہ عمران خان صاحب کے نہ کیس سنے جا رہے ہیں۔ عمران خان کو جو دھمکیاں دیتے ہیں ملٹری کورٹ کی، تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ملٹری میں آج نہیں تو کل نہیں آج لے جائے، لیکن یہ ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور پاکستان کی عدلیہ۔ میں ان ججوں کو کہتا ہوں شرف سے ڈوب مرو، تم نے اتنا ہی سہولت کاری کہ اس کے باوجود سسٹم تم پر اعتبار نہیں کرتا کہ اب تمہاری اوقات ہے ملٹری کورٹ۔ اس کا قصور نہیں، جمال مندوخیل جیسے لوگوں نے پہلے ملٹری ٹرائل کی فیصلے سنانے کی اجازت دے دی، بعد میں یہ لکھتا ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی قوم آپ لوگوں کو جانتی ہے، آپ بے نقاب ہو چکے۔ اب جمال مندوخیل جیسے جج بھی انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائے تو شرم کا مقام ہے۔ تو یحییٰ فریدی کے چیف جسٹس بننے کے بعد جو سب عدلیہ کا حال ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، پاکستان کی جو میڈیا ہے جو کہتی ہے ہم آزاد ہیں، اصل میں یہ غلام میڈیا، پاکستان کی میڈیا اور پی ٹی وی میڈیا جو نجی چینل ہے پی ٹی وی نیوز سے بھی بدتر ہے۔ تو جو بھارت کو تانا میڈیا کو دیتے ہیں کہ گودی میڈیا ہے، یہاں ہم ان کو منیری میڈیا کہتے ہیں، یہاں کوئی نہ عمران خان کی صاحب کی تصویر لگائی جا سکتی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی مقبول پارٹی امت مسلمہ کی مقبول پارٹی، نہ ان کی پریس کانفرنس دکھائی جاتی ہے، نہ عمران خان صاحب پر جو گھٹیا کردار یہاں پروگرام کیے جاتے ہیں اور گھنٹوں اس پر ٹاپک پر بحث کی جاتی ہے، اور ہمارے بے شرم اور لفافی جن کی غیرت نہیں ہے وہ اس پروگرام میں بیٹھ کر ٹاپک پر بحث کرتے ہیں۔ جو عوامی ایشو ہے، جو اس وقت مہنگائی ہے، اس پر بات کرنے کے یہ قابل نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں موجودہ حالات پاکستان کی جو زرعی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ چکی ہے۔ گندم کی کاشتکار جو پچھلے سال کام ہوئی، اب گندم کی کاشتکار ہو رہی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں وسائل ڈی اے پی کی کھاد 10,000 کی تھی، اب وہ 16 اور 17,000 پر بڑھ گئی۔ آئی ایم ایف کے کہنے کے بعد اب جب زرعی کی ضرورت تھی تو حکومت نے ٹیکس بڑھا دی تاکہ کسانوں کی مزید تباہی و بربادی کی جائے، کہ آئی ایم ایف کو خوش رکھا جائے اور اپنے پیسے لیے جائے اور اپنی عیش و عشرت۔ میں بھی حیران ہوں کہ آئی ایم ایف نے پاکستانی قوم سے دشمنی کس بات سے نکال رہی ہے۔ ہم نے کو آپ سے پیسے لیے، ہم نے آپ کو کہا ہے کہ ان کو پیسے دے، پاکستانی قوم پر ٹیکس لگائے جاتے ہیں، وزیروں کی عیش و عشرت اور گاڑیاں۔ شہباز شریف ہر آئے روز دوسرے روز بیرونی ملک چلا جاتا ہے، اور سرمایہ کاری کتنی ہے اس پر انشاءاللہ بہت جلد میں ویلاگ بناؤں گا، اور پاکستان کی میڈیا کو اس ٹاپک پر بات کرنی چاہیے۔ لیکن پاکستان کا میڈیا یہ بات کرے کہ پی ٹی آئی نے کہیں سے پی ٹی آئی کے نمائندے کے گھر سے ککڑی یا مرغی چوری ہو گئی ہے تو وہاں پی ٹی آئی کا عمران خان پر ایف آئی آر بنائی جائے اور بشرا بی بی پی اور عمران خان کی فیملی کا کردار کشی کی جائے۔ ایسا گھٹیا کردار جس کو اپنی بیوی منہ پر چپل مارتی ہوگی، اس کو منہ پر کیا کیا کہتی ہوگی۔ فیصل واوڈے کی بات کرو، وہ بھی میڈیا پر آ کے پاکستان کے چینلوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پاکستان کے یہ چینل آ چکے اوقات میں، ان کو اب تو لوگ دیکھتے نہیں، جس طرح سمبا نیوز کو پاکستانی قوم۔ اس لیے آپ یہ کہیں کہ آپ ان کے فیس بک اور سوشل میڈیا ایپس اکاؤنٹوں کو آپ رپورٹ کریں تاکہ پاکستان کی میڈیا کو سبق سکھایا جائے۔ اب آتے ہیں جو موجودہ اسلامی رہنماؤں اور علماء کی پریس کانفرنس اور جو شرکا سے حافظ صاحب اور شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں، اور جو جلالی ہمارے مولوی ہیں۔ دیکھیے 5-6 سوال پاکستان کے لوگ پوچھتے ہیں کہ استثناء کیوں حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، حضرت عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اور جو ہمارے مسلمان حکمران ہیں جو جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دی ہے، وہ اس سے ڈرتے تھے کہ ہمارا بھی اس ہونا چاہیے۔ ہم سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں لیکن نہیں پوچھے جا سکتے اس سرکاری ملازم سے۔ یہ سوال پوچھنا ہر
مسلمان پر فرض ہے۔ اور میں تو حیران ہوں کہ حافظ صاحب کو یہ فیصلہ لینا بھی نہیں چاہیے تھا، خود کہہ دیتا مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں، لیکن حکومت نے جو حافظ صاحب کے ساتھ کیا وہ ایک گھٹیا کردار ہے۔ دیکھیے جو بھی عوامی سرکاری عہدے پر، چاہے عمران خان ہو، چاہے بشرا بی بی ہو، چاہے علیمہ خان ہو، چاہے جو بھی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو جواب دینا ضروری ہے، کیونکہ جو عہدے پر رہا ہو، مثال کے طور پر عمران خان صاحب رہے ہیں عہدے پر، تو عمران خان سے سوال پوچھے جائے جی آپ کے دور میں یہ ہوا، آپ نے توشہ خانہ 2 کیس میں، جی سوال ہونے چاہیے اور پوچھنے، اگر عمران خان صاحب نے یا شہباز شریف نے غلط کیا تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ توشہ خانہ 2 کیس میں قانون کے تحت گاڑیاں نہیں لی جا سکتی تو شریف خاندان زرداری خاندان کو کیس معاف کر دے کیونکہ وہ ابھی اچھے بچے بنے ہوئے۔ دیکھیے انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا تعلق رکھتا ہو، چاہے شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے اس کا عمران خان سے تعلق ہو، چاہے کس طبقے، چاہے فوجی ہو، چاہے پولیس والا ہو، چاہے ریجر، چاہے وہ کس کی مذہب سے یا کمیونٹی سے، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور سب کو انصاف فراہم کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی پسند کی شخص وہ ہے یا وہ پسند، یہ اس سے ملک کی اور قوم کی بربادی ہوتی ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم نے جو ٹاپک بنایا تھا اس پہ تفصیلات سے آگاہ کر دیا، آپ اس کو ضرور سنیے اور نیچے کامنٹ میں اپنی رائے دیجیے۔ شکریہ۔